یہ اس سے پوچھتے ہیں اور اس کو کوئی نہ کوئی نذرانہ دیا کرتے ہیں، کاروبار بنا ہوا۔ ایک دن چپ نہ رہ سکا، کہہ بیٹھا، کہنے لگا یہ بابا عارض نے مذاق بنایا ہوا، پیسے لینے آتا ہے، آپ اس سے وہ سوال کرتے ہیں، مجھ سے پوچھ لیا کریں، فری جواب دے دوں گا۔ اس نے کہا اللہ والا ہے، دعا دیتا ہے، کیا جاتا ہے؟ جی اس نے تو مذاق بنایا، وہ تو پیسے لینے ہی آتا ہے۔ ان کا اگر اللہ نے مجھے دینے والا بنایا تو تیرا کیا جاتا ہے؟ اور نہیں جی آپ اس طرح نہ دیا کرو، اور اگر دینا ہے نا تو پھر اس سے ذرا مشکل سوال کیا کرو تاکہ پتا چلے یہ کچھ پڑھتا پڑھاتا بھی ہے یا نہیں۔ اس نے کہا کیا سوال کروں؟ اس نے کہا یہ جب آئے تو اس سے پوچھنا کہ یہ ہتھیلی کی پشت پر بال ہے، ہتھیلی پر بال کیوں نہیں ہے؟ جیسی کھوپڑی ہوگی ویسے ہی سوال ہو۔ سوال کرنا بھی ہر ایک کو آتا۔ وہ ایک استاد صاحب پڑھاتے تھے نا، طلباء سوال کرتے تھے، وہ بڑے خوش ہوتے تھے، ایک لڑکا نہیں کرتا تھا تو وہ کہتے تھے اس کے ماں باپ کہیں گے اس نے پڑھا کچھ نہیں، یہ سوال نہیں کرتا۔ انہوں نے اس کو کہا تو سوال کیا کر، کوئی بات پوچھنی ہو پوچھا کر۔ اس نے کہا نہیں جی مجھے ضرورت نہیں۔ کہنے لگے نہیں پتا چلے تجھے سمجھ آتی ہے یا نہیں۔ اس نے کہا اچھا کل کروں گا سوال۔ اگلے دن مولانا صاحب نے وہ قرآن کی آیت پڑھی، مسئلہ بیان کیا کہ روزہ اس وقت کھولنا ہے جب سورج غروب ہو جائے۔ اس نے فوراً ہاتھ کھڑا کر دیا۔ استاد صاحب بڑے خوش کہ آج اس نے سوال کرنا ہے، پہلی بار ہاتھ کھڑا کیا۔ ان کا ہاں بھائی پوچھو۔ کہنے لگا استاد جی اگر سورج غروب ہی نہ ہو تو؟ ان کا تو چپ ہی اچھا ہے۔ تو سوال کرنا بھی ہر ایک کو آتا۔ منشی نے کہا اب جب یہ بابا جی آئیں، پیر صاحب آئیں تو ان سے پوچھنا ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی جواب دیں آپ کی ہتھیلی کا تو پوچھنا ان کی ہتھیلی میں کیوں نہیں ہے۔ وہ اس کا کچھ جواب دیں تو پھر میرا پوچھنا کہ میری ہتھیلی میں کیوں نہیں ہے۔ بہت اچھا۔ بابا جی آئے، وہ سیٹھ صاحب نے ان کی خاطر کی، کہنے لگے بابا جی ایک سوال ہے، یہ ہتھیلی کی پشت پر بال ہے، ہتھیلی پر کیوں نہیں ہے؟ یہ اللہ والے نظر والے ہوتے ہیں، اللہ والے آنکھ والے ہوتے ہیں نا۔ انہوں نے دیکھ لیا، سمجھ گئے کہ یہ سوال اس کا نہیں، اس کے منہ میں کوئی اور بول رہا، اس کے منہ میں۔ بابا جی نے کہا یہ تمہارا سوال نہیں ہے، جس کا سوال ہے میں پہچان گیا ہوں، بہرحال جواب دیتا ہوں۔ اللہ نے تجھے سخی بنایا۔ کیا بنایا؟ سخی کس کو کہتے ہیں؟ دینے والے کو۔ چلو آسان جواب ہو گیا، سخی بنایا ہے۔ تو یہاں بال تھے مگر تو سخی بہت ہے تو سخاوت کی وجہ سے دے دے کر بال گھس گئے ہیں، بال۔ منشی کہنے لگا بابا بڑا سیانا ہے، دیکھو بات بنا لی ہے اس نے۔ اس نے کہا جی یہ بتائیں کہ آپ کے کیوں نہیں ہیں؟ بابا جی نے کہا تم جب بھی دیتے ہو مجھے ہی دیتے ہو، تو تمہارے دے دے کر گھس گئے ہیں تو میرے لے لے کر گھس گئے۔ منشی نے کہا یہ واقعی بڑا سیانا چالاک آدمی ہے، بات بنا لی ہے اس نے۔ انہوں نے کہا یہ منشی کا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا اس کو کبھی ملے نہیں تو افسوس سے ہاتھ مل مل کے گھس گئے ہیں۔ کچھ سمجھے آپ؟ تو یہ جو ہے نا افسوس کرنے والے، ان کے ہاتھ آتا کچھ نہیں ہے، جتنا مرضی شور مچا لیں، اور یہ لوگ کچھ کر لو ماننے والے نہیں۔ ان کی اپنی کتابوں میں سارے واقعات موجود ہیں۔ تو بات بہت دور چلی گئی۔ اللہ فرماتا ہے اس کی پیروی غلامی کرو جو میری طرف لائے۔ تو اللہ کی طرف جو لائے، اللہ کی طرف جو لے جائے، بتائیے وہ ہمارا محسن ہے یا نہیں؟ اور ہم نے اس کی غلامی کیوں کی ہے کہ ہمیں اس غلامی میں فائدہ ہے۔ اگر ابھی بھی نہیں سمجھ آئی تو اور سمجھاتا ہوں۔ بتائیے جانور آزاد ہیں یا نہیں؟ مانتے ہیں نا؟ پھر کوئی چارہ مقرر نہیں، جہاں جی چاہا منہ۔ اور ایک جانور کے آپ نے ڈال دیا پٹا، لے آئے گھر، آپ کا پابند ہو گیا یا نہیں؟ جواب دیجئے۔ اس کی آپ دیکھ بھال کر رہے ہیں یا نہیں؟
صفائی ستھرائی ہو رہی ہے یا نہیں؟ کھانا وقت پہ دیا جا رہا ہے یا نہیں؟ اس کی فکر ہے یا نہیں؟ آپ اپنی عقل سے بتائیے، وہ جو آزاد ہے اور جو آپ نے باندھا ہوا، دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ کسی کا ہو گیا، وہ کسی کا۔ دیکھیں نا، گلیوں میں کتے پھر رہے ہیں، آپ کسی کتے کو پتھر مار دیں کوئی پکڑے گا؟ ڈنڈا مار دیں، ششکار دیں، آواز لگا دیں، دھتکار دیں، اور جس کے گلے میں پٹا ہوگا اس کو مار سکتے ہیں؟ وہ پٹا بتا رہا ہے میرا کوئی ہے، میرا کوئی، میں کسی کا ہوں۔ یہ نسبت بتا رہی ہے کہ اب اس کو چھیڑ سکتے۔ اب پڑھو اعلی حضرت کا شعر، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ سمجھ آئی ہے بات؟ جن کے گلے میں کسی کی غلامی کا پٹا ہے اب وہ مارے جاتے۔ اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ تو یہ پٹا اس لیے پہن لیا کہ نسبت ہو جائے، پہچانے جائیں۔ ٹوپیاں بتا دیتی ہیں، حلیہ جس کو آپ کہتے ہیں اصل لفظ حلیہ ہے، وہ بتا دیتا ہے گزر رہے ہیں پہچان لیتے ہیں اشرفی جا رہا، یہ قادری جا رہا ہے، یہ چشتی جا رہا ہے، یہ نقش بندی جا رہا ہے۔ وہ نشانیاں پتہ لگ جاتا ہے۔ تو جب نشانی ظاہر ہو گئی تو اب مارے جاتے۔ ذرا اونچی تو بیعت پر اعتراض کرنے والے جان لیں کہ یہ پٹا اس لیے ڈالا ہے کہ کوئی مارے۔ سمجھ آئی ہے بات؟ میں کسی اور طرف نہیں نکلتا۔ ایک اعتراض اور کرتے، کہتے ہیں کسی کو اپنے انجام کا تو پتہ نہیں ہے، یہ پیر کیا بچا لیں گے؟ پیروں کو تو خود نہیں پتا ہے کہ ان کا کیا ہوگا، بچا لیں گے؟ میں نے کہا وہ پیر تمہارے ہوں گے جو نہیں بچاتے ہوں گے، ہمارے پیر بچاتے۔ ذرا اونچی حدیث قدسی موجود، اللہ فرماتا ہے صرفت عنہم عذابی، اپنے پیاروں کو دیکھ کر میں بروں سے بھی اپنا عذاب پھیر لیتا ہوں۔ اسی لیے ان کو دافع البلا کہتے ہیں، دافع الوبا کہتے ہیں کہ یہ بلاؤں وباؤں کو دفع کرتے۔ ذرا اونچی مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، جمال الاولیاء میں خود تھانوی نے لکھا ہے، خود تھانوی نے یہ نقل کیا ہے، یہ جو بارش برستی ہے اولیاء کے صدقے برستی ہے، جو بلائیں دور ہوتی ہیں ولیوں کے صدقے دور ہوتی ہیں۔ میں نے یہ عبارت ٹی وی میں پڑھ کے سنائی تھی، خود تھانوی نے اس کو لکھا، میں نے اپنی کتاب مزارات و تبرکات میں نقل کیا ہے، جمال الاولیاء میں تھانوی نے خود اس کو نقل کیا کہ اللہ والے ایسے ہیں، ان کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں اور بلائیں۔ چنانچہ اس نے ایک واقعہ بھی لکھا، شیخ دریر ایک بزرگ ہوئے ہیں، ان کے علاقے پر کافروں نے حملہ کیا، وہ بزرگ انتقال کیے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا تھا۔ اس علاقے میں ایک بزرگ کے مکان پر کوئی عالم ہوں گے، کتابیں تھی بہت ساری، پریس کی چھپی ہوئی نہیں، ہاتھ سے لکھی ہوئی۔ اس زمانے میں یہ پریس تو تھے نہیں، ہاتھ سے لکھی جاتی تھی۔ میں نے ایک کتاب لکھی، وہ ان کو چاہیے تو انہوں نے بیٹھ کے نقل کر لی، تیسرے کو چاہیے اس نے نقل کر لی، اس طرح کتابیں ہوتی تھیں۔
تو ان کے پاس اس طرح کی سینکڑوں کتابیں تھیں. ڈر پڑ گیا، کافروں نے حملہ کیا، یہ سارا علم ضائع ہو جائے گا. بڑے پریشان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں ملے. تھانوی لکھ رہا ہے ان کو خواب میں مل کے فرمایا یہ ساری کتابیں دریر کی قبر پر رکھ دو. وہ شیخ دریر کی قبر پر وہ کتابیں رکھ دی گئیں. بارشیں ہوتی رہیں، دھوپ پڑتی رہی، کافروں نے حملہ کیا. شہر میں جو کچھ ہوا کسی کتاب کا ایک لفظ بھی اڑا، کچھ بگڑا. نبی پاک خود فرما رہے ہیں جاؤ کتابیں وہاں رکھ دو، محفوظ رہیں گی. لکھنے والا تھانوی غلط ہے یا صحیح ذمہ دار وہ ہے، میں نہیں، لیکن اس کی اس بات سے پتہ چل گیا کہ اللہ والوں کی نسبت برکت سے بلائیں دور ہوتی ہیں، اور ہم مانتے. قرآن سے بھی ثابت ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ فرماتا ہے اللہ ان لوگوں پر عذاب اس لیے نہیں کرتا محبوب کہ آپ ان میں تشریف فرما ہیں. لوگوں کے گناہ بھی نظر آتے ہیں پیارے، تیرا سبز گنبد بھی نظر آتا ہے، اس کی برکت سے دوسروں سے بھی اللہ عذاب واپس لے لیتا ہے. چنانچہ ملتان کے حوالے سے یہ واقعہ مشہور ہے. ایک بزرگ آئے ملتان میں. ملتان کا نام سنا ہے؟ کہاں ہے؟ اچھا پاکستان میں. میں نے کہا شاید آپ کسی اور ملک کا نہ سمجھ لیں. یہ آپ کے اسلامی بھائی تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ ان کا اجتماع وہاں ہوتا ہے دعوت اسلامی کا، اس حوالے سے بھی آپ کو پتا ہوگا. بہت سے اولیاء کا وہاں سلسلہ ہے، اس کو مدینۃ الاولیاء، اولیاء کا شہر کہتے ہیں. شروع میں وہاں ایک بزرگ آئے، دن کے وقت آئے، دیکھا ناپ تول میں ڈنڈی ماری جا رہی ہے. کپڑا ناپ رہا ہے تو پورا نہیں ناپ رہا، بول رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، چیز اچھی نہیں ہے اچھی کہہ رہا ہے. ادھر دیکھ ادھر دیکھ. گناہ شام ہوئی تو دکانیں بند ہوئی تو دوسرے کوٹھے کھل گئے. برائی کا سلسلہ شروع ہو گیا. پریشان ہوئے کہ یہ شہر ہے یا کیا ہے. سارا دن یہاں جھوٹ غیبت اور سارے گناہ ہوتے رہے. اب یہ دوسرا گناہ شروع ہو گیا ہے. اٹھا یہ دعا کے لیے ہاتھ، یا اللہ یہاں عذاب لا. غیب کی طرف سے ان کو آواز آئی تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، تھوڑی دیر، ابھی بد دعا نہ کرو، ذرا ٹھہر جاؤ، کچھ پورا منظر دیکھ لو. تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، دوسرا بھی دیکھو. آدھی رات تک ساری دنیا رنگ رلیاں منا رہی ہے، پینے پلانے کا سلسلہ. بڑے حیران کہ اتنے گناہ ہو رہے ہیں اور یہاں عذاب نہیں آتا. آدھی رات ہوئی، وہ گناہ کرنے والے سونے لگ گئے، وہ جتنے جاگ رہے تھے وہ سوئے، اللہ والے اٹھنے لگ گئے. وہ جن کو اللہ کی یاد سونے دیتی. پنجابی میں ایک شعر ہے، آپ پنجابی نعت بھی سن رہے تھے سمجھ لیں گے، ایک صوفی کا شعر ہے، سناتا ہوں. وہ فرماتے ہیں رات پوے تے بے دردانو، رات پوے تے بے دردانو، نیندر پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی ستیان جگاوے.